ARY کے ساتھ میرا 21 سال کا شاندار اور یادگار سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں نے بہت بھاری دل اور بڑی نم آنکھوں کے ساتھ اپنا استعفیٰ سلمان اقبال صاحب اور ARY کی مینجمنٹ کو بھجوا دیا ہے، اور اس استعفے کی وجوہات تھوڑی دیر میں آگے چل کر اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ لیکن ARY کے ساتھ گزارے ہوئے یہ 21 سال میری زندگی کے بھرپور سال تھے۔ میں نے اپنی جوانی کے 21 سال ARY کے نام کیے، اور بدلے میں ARY نے بھی مجھے بہت مان، بہت عزت اور بہت پیار دیا۔ فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کر آنے والے اقرار الحسن کو اس پلیٹ فارم کی وجہ سے ساری دنیا میں پہچانا گیا۔ دنیا کے جس بھی کونے میں پاکستانی ہیں یا اردو بولنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں، وہاں اس نام کو شناخت ملی، اور یہ صرف ARY کی وجہ سے ممکن ہوا۔ 2005 میں ARY کے لاہور بیورو میں لائن میں لگ کر آڈیشن دینے سے لے کر کل ARY سے استعفیٰ دینے تک، ان 21 سالوں کی انگنت کہانیاں ہیں، بے شمار یادیں ہیں اور بہت سی باتیں ہیں۔ کتنے موسم بدلے، کیسے کیسے حالات آئے، کتنے اتار چڑھاؤ، کیسے کیسے نشیب و فراز۔ ان 21 سالوں میں پاکستان کی سیاستوں اور حکومتوں کے ساتھ ساتھ میری اپنی زندگی میں بھی بہت کچھ تبدیل ہوا۔ میں نے اس ادارے میں ایک رپورٹر، ایک نیوز اینکر اور ایک پروگرام اینکر کے طور پر بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سیکھا۔ مشرف کا مارشل لا، آصف علی زرداری کی حکومت، نواز شریف کی حکمرانی اور عمران خان کا عروج، کیسے کیسے تاریخ ساز لمحے، واقع اور سانحے کور کیے۔ لال مسجد کا آپریشن، مشرف کے خلاف وکلا تحریک، عمران خان کا دھرنا، APS کا سانحہ، ایک طویل فہرست ہے۔ اسی پلیٹ فارم سے برما پہنچ کر مسلمانوں کی داد رسی کی، شام کے جنگ کے حالات پاکستان کے لوگوں تک پہنچائے، ترکی کے زلزلے کی کوریج کی اور وہاں بھی لوگوں کی مدد کی۔ پسماندہ ترین گاؤں کے انسان کو برطانیہ سے لے کر کینیڈا تک پارلیمنٹ میں خطاب کا موقع ملا۔ ٹاٹ والے اسکول میں پڑھنے والے نے آکسفرڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں لیکچر دیے۔ یعنی ایک مڈل کلاس بلکہ غریب گھرانے سے آنے والا انسان اپنی زندگی میں جو کچھ سوچ سکتا ہے اس سے بڑھ کر حاصل کیا۔ اور اگر میری زندگی میں ARY نہ ہوتا تو شاید یہ سب ممکن نہیں ہوتا۔ پروگرام سریام کا ذکر آج کے اس ویلاگ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے لیے ایک دو دن میں ایک الگ پورا ویلاگ کروں گا، اس لیے کہ پروگرام سریام کی صورت میں ایک مکمل اور پورے عہد کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ابھی ARY کے ساتھ گزرے ہوئے ماہ و سال کا ذکر کرتے ہیں۔ میں 20-21 سال کا تھا جب 6th ایئر کے پیپر دے رہا تھا، اور ARY نے کراچی اور لاہور میں اوپن ڈے آڈیشنز کا اعلان کیا، یعنی کوئی بھی آ کے نیوز کاسٹر کے لیے آڈیشن دے سکتا تھا۔ ہم بھی پہنچے، ہزاروں لوگوں کے ساتھ لائنوں میں لگ کر آڈیشن دیا۔ رات گئے آڈیشن کی باری آئی، اور 4-5 ہزار لوگوں میں سے مجھے ان 17 لوگوں میں سے سلیکٹ کر لیا گیا جنہیں فائنل آڈیشن اور انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ اور پھر ان 17 لوگوں میں سے 2 لوگوں کو بطور نیوز کاسٹر فائنل کیا گیا، ہائر کر لیا گیا، ایک میں اور ایک ملک کی معروف اینکر عائشہ بخش صاحبہ۔ نہ کوئی پرچی، نہ کوئی سفارش، نہ کسی کا ریفرنس۔ گاؤں کے امام مسجد کے بیٹے کے پاس ARY جیسے ادارے میں چلانے کے لیے سفارش ہو بھی کہاں سے سکتی تھی۔ پہلے 6 مہینے لاہور میں بطور رپورٹر ٹریننگ کی، فیلڈ رپورٹنگ کی مشکلات اور صحافت کے بنیادی اصول سیکھے۔ پھر 4 سال بطور نیوز کاسٹر ARY کے دبئی ہیڈ کوارٹرز میں رہے، اور ہیڈ کوارٹر کراچی منتقل ہوا تو 2 سال کراچی سے خبریں پڑھیں، اور پھر 2012 میں پروگرام سریام کا آغاز ہوا، اور آج یہ پروگرام ARY میں میرا کریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ 21 سال کی عمر میں جب ARY جوائن کیا تھا، اور آج جب ARY سے الگ ہو رہا ہوں تو میرا بیٹا میرے قد کے برابر ہو چکا ہے۔ میں نے، میری فیملی نے اپنی زندگی کا بہترین وقت ARY میں گزارا۔ ہماری اینیورسریز، برتھ ڈیز، سب کچھ ARY کے مارننگ شوز پر منایا جاتا تھا۔ جی تو پاکستان ہو، رمضان ٹرانسمیشن ہو،
یا ARY کے مارننگ شوز چند مہینے کی عمر سے لے کر آج تک ARY کے اسٹوڈیوز نے پہلاج کو بچپن سے نوجوانی تک بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم ARY میں نوکری کرتے ہیں۔ ARY کے چینلز، ARY کی کوئی فلم، ARY کی PSL کی ٹیم کراچی کنگز، ہمیں لگتا تھا کہ یہ سب کچھ ہماری ذاتی ملکیت ہے۔ سلمان اقبال، ان کے والد حاجی اقبال، چچا حاجی رؤوف، کزن محبوب بھائی اور شعیب بھائی، ایسا لگتا تھا کہ یہ سب ہمارے فیملی ممبر ہیں اور سب ہمیں بچوں اور بھائیوں کی طرح پیار اور عزت دیتے تھے۔ آج ایک ادارہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ایک فیملی سے بھی الگ ہونے کا احساس ہے، اور ظاہر ہے یہ احساس دل کو تھوڑا اداس کر رہا ہے۔ ARY میں میرا سفر ایک شخص کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ عماد یوسف ARY کے پریزیڈنٹ۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اگر یہ آدمی نہ ہوتا تو شاید اقرار الحسن وہ اقرار الحسن نہ ہوتا جسے آپ جانتے ہیں۔ پروگرام سریعام شروع کرنے کا موقع دینے سے لے کر اس پروگرام کی کامیابی کے لیے ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر طرح سے ساتھ کھڑے ہونے تک میرا پورا کریئر عماد یوسف کے خلوص اور اعتماد کا مقروض ہے۔ وسیم بادامی کے ذکر کے بغیر ARY کے ساتھ گزارے ہوئے میرے 21 سال کی کہانی بھلا کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ میرا بھائیوں جیسا دوست اور دوستوں جیسا بھائی، محنتی اور محنتی۔ اللہ نے وسیم بادامی کو آج جو بھی عزت، مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اس کا حقدار ہے، اور میری دعا ہے کہ وہ اس ادارے میں ہر دن کامیابی اور ترقی کی نئی منازل طے کرے۔ وسیم بادامی اور میری دوستی کی کہانی ایک اور انسان کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے، اور وہ ہے ہمارا مرحوم دوست راجہ مطلوب۔ راجہ صاحب کا کبھی ARY سے ڈائریکٹلی براہ راست کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن ARY کے مالکان سے لے کر مینجمنٹ تک اور مینجمنٹ سے لے کر ملازمین تک سب کے سب لوگ راجہ صاحب کے دل دادا تھے۔ آج ARY چھوڑتے ہوئے جو شخص مجھے سب سے زیادہ یاد آ رہا ہے وہ راجہ مطلوب ہے۔ راجہ صاحب ہوتے تو اس فیصلے پر وہ اور میں گھنٹوں باتیں کرتے۔ یہ ویلاگ ریکارڈ ہونے سے پہلے بہت دیر تک ان سے ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ ویلاگ میں کیا بات کہنی چاہیے، کیا بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اگر آج راجہ صاحب ہوتے تو اس ویلاگ میں ان کا ذکر نہ ہوتا۔ بہرحال ARY کے ساتھ 21 سال کی رفاقت ختم ہوئی، اور اس کے ساتھ زندگی کا یہ سب سے اہم اور طویل باب بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ ان 21 سالوں میں خوشیاں بھی تھیں، دکھ بھی تھے، تالیوں اور واہ واہ کی صدائیں بھی تھیں، اور تنقید اور الزامات کا شور بھی تھا۔ 21 سالوں میں امید اور مایوسی بھی تھی، کامیابیاں بھی تھیں اور ناکامیاں بھی۔ کتنی راتیں ARY کے اسٹوڈیوز میں جاگ کر گزاری، کتنی بار رات بھر بیٹھ کر پروگرام ایڈٹ کروائے، آندھی، بارش، طوفان، سردی، گرمی، دھوپ، چھاؤں۔ ARY میں کتنے موسم دیکھے، موسم بھی بدلتے دیکھے اور لوگ بھی۔ آج ARY کے ساتھ میرا تعلق ختم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ARY اور عوام راج تحریک میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور میں نے اپنا کریئر، اپنا پروگرام اور اپنا مستقبل قربان کرتے ہوئے اس قوم کے بچوں کے مستقبل کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آج کی تاریخ میں مجھے نہیں معلوم کہ اب میرا گھر کیسے چلے گا، کیونکہ ہم مڈل کلاس سے اٹھنے والے سیلف میڈ لوگوں کی زندگی ضرورتیں اور خواہشیں پوری کرنے میں اتنی مگن ہو جاتی ہے کہ سیونگز کبھی ہو ہی نہیں پاتی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جو پروردگار مجھے یہاں تک لایا ہے اس نے آگے کے لیے بھی کچھ اچھا سوچا ہوگا۔ روزگار کا کچھ نہ کچھ انتظام ہو ہی جائے گا، لیکن اب میری زندگی کا اولین مقصد عوام راج تحریک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں عام لوگوں اور مڈل کلاس کا اقتدار ہو۔ 78 سال سے وزیر اعظم بننے والے وڈیروں، جاگیرداروں اور امیر زادوں کے نظام کا خاتمہ ہو، اور اس قوم کو فوجی اور سیاسی ڈکٹیٹرشپ سے چھٹکارا حاصل ہو۔ لیکن یاد رکھیے، فوجی ڈکٹیٹروں سے چھٹکارا تبھی ممکن ہے
جب ہم سیاسی ڈکٹیٹروں سے جان چھڑوائیں گے۔ اس ملک کے لوگ عوام راج تحریک کے پلیٹ فارم سے ایک ایسی سیاسی جماعت بنائیں گے جو نہ اقرار الحسن کی ملکیت ہو اور نہ کسی بھی اور شخص یا خاندان کی، ایسی جماعت جو پاکستان کے عام لوگوں کی ملکیت ہو، پاکستان کے عام لوگوں کے بچوں کی ملکیت ہو، جس جماعت میں میرٹ اور انٹرنل الیکشن کے ذریعے یہ لوگ اپنے اندر سے، اپنے درمیان سے اپنے جیسے لیڈرز خود منتخب کریں۔ میں حلف دیتا ہوں کہ زندگی میں خود کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں۔ اس ملک میں قابلیت اور انٹرنل جمہوریت کی بنیاد پر کسان کی اولاد، مزدور کا بیٹا اور انشاءاللہ ریڑھی والے کی بیٹی بھی آگے آئے گی۔ ایک دن آئے گا کہ اس ملک میں عام آدمی کا اقتدار ہوگا، اس ملک میں مڈل کلاس حکومت کرے گی اور انشاءاللہ اس ملک میں عوام کا راج ہوگا۔ اور اس سب کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایک ایسی جماعت بنے جس کے اپنے اندر جمہوریت ہو، جس میں سب کے پاس چاپلوسی اور خوشامد کے بغیر آگے آنے کا برابر موقع ہو۔ بات یاد رکھیں، جن سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر میرٹ نہیں، وہ کبھی بھی ملک میں میرٹ کا نفاذ نہیں کر سکتی، اور جو لیڈر اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لا سکے وہ کبھی اس ملک میں جمہوریت نہیں لا سکتے۔ پاکستان زندہ باد، عوام راج پائندہ باد۔